We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ اب ختم ہو چکی ہے، مگر فوجی جنگ. مگر ایران کی 90% آئل ایکسپورٹس کی ناکہ بندی صدر ٹرمپ کی وہ نئی چال بن کے سامنے آئی ہے جس نے امریکی فوجی جنگ کو معاشی لبادہ پہنا دیا ہے. سیز فائر مستقل ہو گیا ہے، مگر ایران کی معاشی لائف لائن کا امریکی گھراؤ اب بھرپور طریقے سے جاری ہے. کوئی غلط فہمی رہ بھی گئی ہے تو وہ کل وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے دور کر دی، جن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے درمیان جنگ بندی 3 یا 5 دن کے لیے نہیں، غیر معینہ مدت کے لیے ہے، گویا کہ مستقل ہے. تاہم ایران کے خلاف امریکی بلاکیڈ یعنی کہ ناکہ بندی جاری رہے گی. یعنی بلاکیڈ صدر ٹرمپ کا وہ ماسٹر پلان ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ کا بچا کچا عالمی رتبہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے ٹروتھ سوشل پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان دیا کہ ہمیں اسٹریٹ آف ہارموز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے. کوئی بھی جہاز امریکی نیوی کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتا. یہ راستہ مکمل طور پہ بند ہے اور تب تک بند رہے گا جب تک ایران کوئی معاہدہ ہم سے نہیں کر لیتا. دوسری جانب ایران بظاہر ڈٹا ہوا ہے لیکن ٹرمپ کے ٹریپ میں پھنستا نظر آ رہا ہے. ایران کو اپنی معیشت آبلائے ہرمز میں ڈوبتی بھی نظر آ رہی ہے. کل ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان نے سوشل میڈیا پر دیے گئے بیان میں کہا ایران ہمیشہ سے مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا. تاہم بد اعتمادی، محاصرہ اور دھمکیاں مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں. دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے بھی بیان دیا کہ جنگ بندی صرف اسی صورت میں معنی رکھتی ہے جب نیول بلاکیڈ کے ذریعے یعنی کہ ناکہ بندی کے ذریعے اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. ایران کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ناکہ بندی ختم ہو، اس کی معاشی ناکہ بندی ختم ہونا ضروری ہے مذاکرات شروع کرنے کے لیے. دراصل ٹرمپ اس فیصلے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ معاشی اور سیاسی طور پہ جس جنگ کو لڑ رہے ہیں وہ امریکہ کو بہت بھاری پڑ رہی ہے. CNN کے مطابق 55 روز سے جاری اس جنگ میں اب تک امریکہ $60 بلین پھونک چکا ہے، یعنی ہر روز $1.2 بلین US خرچ کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ سیاسی طور پر بھی ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا ہے. ان کی مقبولیت امریکہ میں زمین بوس ہو چکی ہے بلکہ دنیا میں، اور ان کے ہمدرد اب ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. صدر ٹرمپ اس وقت ایران کے معاملے پر جس کنٹرولڈ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کسی مستقل پالیسی سے زیادہ مجبوری لگتا ہے. جنگ بڑھانے کے بجائے سیز فائر کی مدت بڑھانا دراصل ایسے پریشر کا نتیجہ ہے جو اندر سے بھی آ رہا ہے اور باہر سے بھی. واشنگٹن کی سیاست میں یہ حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ہر محاذ پر اب گنجائش کم اور قیمت زیادہ ہو چکی ہے. امریکی عوام نے ٹرمپ کی اکنامک اور وار پالیسیز کو یکسر مسترد کر دیا ہے. APNORC پول کے مطابق ہر 10 میں سے 7 امریکی شہری معیشت کی صورتحال خراب قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملک غلط سمت میں جا رہا ہے. 73% امریکی مہنگائی اور روزمرہ کے اخراجات بڑھنے پر ٹرمپ سے ناخوش ہیں. Price spikes are directly attributable to the actions of the President of the United States. And the President of the United States needs to be held to account not only to those actions and the consequences of it, but he needs to end this war and he needs to address the growing crisis at the pump that he has exacerbated. اسی طرح ایران کے خلاف جنگ پر امریکی عوام کی ناراضگی NBC نیوز پول سے ظاہر ہوتی ہے، جس کے مطابق 67% امریکی شہری ٹرمپ کے ایران کے خلاف فیصلوں سے مطمئن نہیں، جبکہ 61% مزید فوجی کارروائی کے خلاف ہے. یعنی ٹرمپ کے لیے جنگ کو آگے دھکیلنا مزید سیاسی نقصان کو دعوت دینا بن چکا ہے. Every day this disastrous war continues, Donald Trump digs himself deeper and deeper and deeper into a hole. The longer Trump waits to extricate himself from Iran, the deeper the hole gets, and the harder it will be for him to get out. The American people are fed up, seeing this war as reckless, as harmful,
and as costly. ट्रंप के लिए दूसरी मुश्किल कांग्रेस से अमरीकी फौज इस्तेमाल करते रहने की मंजूरी लेना है। अमरीकी कानून वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के मुताबिक सदर सिर्फ 60 दिन तक कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौज इस्तेमाल कर सकता है। ये मुद्दत अगले हफ्ते खत्म हो रही है, यानी सदर ट्रंप के पास सिर्फ 1 मई तक का वक्त है। उसके बाद कांग्रेस को फैसला करना होगा कि वो इस कार्रवाई को जारी रखने की इजाजत देती है या नहीं। The War Powers Resolution gives the president the right to deploy troops for just 60 days. That deadline expires in 1 week's time. मसला ये है कि कांग्रेस खुद पब्लिक ट्रस्ट के बहरान का शिकार है। गैलप पोल के मुताबिक हर 100 में से सिर्फ 10 अमरीकी शहरी कांग्रेस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, जबकि 86% नाला हैं। यानी अमरीकी आवाम समझते हैं कि कांग्रेस महंगाई, बजट, सरहदी मसाइल और जंग जैसे मामलात हल करने में नाकाम रही है। This is a choice that Republicans are making. It's a choice to ignore skyrocketing costs. It is a choice to rubber stamp Trump's war. I think it is pretty stunning that GOP senators are practically telling the American people in no uncertain terms, just a few months before an election, that Republicans don't care about the cost of living. They don't care about lowering prices. मिलिट्री फ्रंट्स पर भी ट्रंप अब प्रेशर का शिकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में अमरीकी फौज अपने अहम हथियारों का बड़ा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है, जिनमें तकरीबन 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, 50% थार्ड इंटरसेप्टर्स, 50% पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल, 20 से 30% टॉमहॉक और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल हैं। इस मिलिट्री कंजम्पशन ने पेंटागन को तकरीबन $200 बिलियन इजाफी बजट की दरखास्त पर मजबूर कर दिया है, जो खुद इस मुहिम जोई की भारी कीमत का वाज़ेह एतराफ़ है। What I'm worried about, one of the things I'm worried about, and this gets to the second and third order consequences, is we so deplete our arsenal, and it takes a long time to rebuild it, that puts us in a disadvantageous position when it comes to, say, a China or a Russia. अवामी, सियासी और मिलिट्री महाज पर दबाव के अलावा ट्रंप को अपनी ही सफ़ों में दरारों का सामना भी है। उनके करीबी समझे जाने वाले बाज़ हलकों, जिनमें टकर कार्लसन जैसे मारूफ नाम भी शामिल हैं, अब खुलकर अमरीकी आवाम से माजरत कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप के बारे में लोगों को मिसगाइड किया। I mean, we're implicated in this for sure. It's not enough to say, well, I changed my mind, or like, oh, this is bad, I'm out. It's like in very small ways, but in real ways, you and me and millions of people like us are the reason this is happening right now. So I do think it's like a moment to wrestle with our own consciences. You know, we'll be tormented by it for a long time. I will be. And I want to say I'm sorry for misleading people. It was not intentional. That's all I'll say. दाएं बाजू के हलकों में भी अब जंग के मामले पर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। गोया आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इसीलिए ट्रंप सीज फायर में तौसीई को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल वाशिंगटन में जंग से ज्यादा बचाव की सियासत कारआमद दिखाई दे रही है। अगर आपके मुंह से उफ निकल रहा है तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये पूरा नहीं है। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत के अंदर इस जंग के दौरान ख़ास तौर पर पेंटागन में एक तलातुम बपा है। कल अमरीकी सेक्रेटरी वॉर पीट हेग्सेथ ने नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन को बरतरफ कर दिया। पीट हेग्सेथ ने अब तक तकरीबन 2 दर्जन सीनियर फौजी अफसरान को फारिग किया है, जिनमें हाल ही में हटाए गए आर्मी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रैंडी जॉर्ज भी शामिल हैं। इस तमाम मंजरनामे के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में कोई चीज़ जाती है तो वो ईरान पर बढ़ता हुआ इकोनॉमिक प्रेशर। इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए वाशिंगटन पोस्ट ने आज लिखा है कि ट्रंप को अपनी शराइत मनवाने के लिए फौरी किसी माहिदे की ज़रूरत नहीं, बल्कि ईरान को इस वक्त किसी डील की ट्रंप से ज़्यादा ज़रूरत है। मुसलसल फौजी हमलों से ईरान बुरी तरह मुतासर हो चुका है और अब ट्रंप की बहरी नाकाबंदी की वजह से उसकी इकॉनमी को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस नाकाबंदी के बाइस ईरान की मैरीटाइम ट्रेड तकरीबन मफलूज हो चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान की तकरीबन 95% ट्रेड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए होती है, और अगर ईरान अपना तेल बाहर नहीं भेज सका तो उसे ये ज़ख़ीरा करना पड़ेगा, और जबकि हुकूमत के पास सिर्फ 2 हफ्तों की तेल का ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। जब ये गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी तो उसे ऑयल एक्सट्रैक्शन रोकनी पड़ेगी, जिससे उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म और मुस्तकिल नुकसान भी पहुंच सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरानी हुकूमत जल्द ही हत्ता के पासदारान इनकलाब को भी अदायगियों से महरूम हो सकती है, जो इस वक्त मुल्क चला रही है। अब देखना यह है कि अमरीकी नेवल ब्लॉकेट कब तक जारी रह सकता है और ये नाकाबंदी ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकती है या नहीं। इम्पॉर्टेंट सवाल है, इम्पॉर्टेंट इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे अहम मसला है, और इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम हुसैन हक्कानी साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के रहे हैं, अमेरिका में स्ट्रेटेजिक और
جیو پولیٹیکل ایشوز کے ممتاز کامنٹیٹر اینالسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جنگ عملی طور پہ فوجی جنگ کا تو اختتام ہو گیا ہے نا, جب امریکہ نے کہہ دیا کہ ٹل فردر نوٹس ہم نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے, 2-5 دن نہیں ہے, مگر ایک دوسرے انداز کی جنگ جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے جو کہ بلاکیڈ کی صورت میں ہے, جس نے ایران کا معاشی محاصرہ کر لیا ہے. اس کا کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کس رخ پہ اب یہ گاڑی آگے بڑھ رہی ہے؟ میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کی قوت برداشت زیادہ ہے یا امریکہ کی یہ صلاحیت کہ وہ بلاکیڈ برقرار رکھ سکے. دونوں کے لیے مشکلات ہیں. بلاکیڈ برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا. میں نے ماہرین سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ عسکری اثاثوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور امریکہ کے جو عسکری اثاثے اس وقت خلیج عرب, خلیج فارس کے قریب ہیں, وہ شاید یہ کام مستقل طور پر ہمیشہ نہ کر سکیں اور بہت عرصے طویل عرصے تک نہ کر سکیں. تو آخر میں صدر ٹرمپ کو بھی اپنی تمام مشکلات دیکھتے ہوئے, جن کا آپ نے بہت اچھی طرح سے احاطہ کیا ہے اپنے پروگرام میں, یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس مرحلے پر فتح کا اعلان کر کے اپنے لوگوں کو یہ کہہ کے کہ میں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے, اس جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں. دوسری طرف ایران کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی تباہی, کتنی مشکل اور کتنی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جس کا آپ نے سکت کی بات کی, یہ کوئی جو بلاکیڈ ہے یا یہ جو ناکہ بندی ہے, یہ لامتناہی تو نہیں چاہیے نا, کیونکہ یہ ہر روز ایران کی جو معیشت ہے اس کی بہت بھاری قیمت اس کو ادا کرنی پڑ رہی ہے. ہر روز اس پر اس کا پریشر ہے جو معاملات ان ناکہ بندی کی وجہ سے آئے ہیں. تو یہ ایک عام خیال یہ ہے کہ ہر روز ان پہ بھاری ہوگا اور ہر روز ایران پہ مذاکرات کے لیے آنے کا جو بوجھ ہے یا جو پریشر ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ اس کے ایگری کرتے ہیں؟ اگر ایران کی جو قیادت ہے وہ واقعی اس چیز میں دلچسپی رکھتی کہ اس کے عوام کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں یا اس کے قومی اثاثے تباہ ہو رہے ہیں, اس کی عسکری قوت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, تو شاید وہ پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیتے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے اور کچھ تھوڑی بہت ٹرمپ کی مزاج کی رعایت دیتے ہوئے ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اصل معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ایران کی جو حکومت ہے وہ ان حکومتوں کی طرح نہیں ہے جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ملک میں اشیاء ضرورت کی قیمتیں کیا ہیں, لوگوں کی اس کو بنیادی سہولتیں مل رہی ہیں یا نہیں. وہ ایک اپنے آپ کو نظریاتی ریاست قرار دیتے ہیں, اور نظریاتی ریاستیں اکثر بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں, کیونکہ اس میں قیمت اعلیٰ قیادت ادا نہیں کرتی, عام لوگ ادا کرتے ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ معاشی دباؤ بڑھتا چلا جائے گا, لیکن ایران میں ماضی میں بھی کئی مواقع پر معاشی دباؤ کو نظر انداز کیا ہے اور اس کے لیے دوسرے حل ڈھونڈے ہیں. اب اگر سمندر کے ذریعے تجارت ان کے لیے مشکل ہوگی تو وہ دوسرے ذرائع ڈھونڈیں گے. یہ یاد رکھیے کہ ایران کی حکومت بھی ایک غیر روایتی حکومت ہے. وہ بین الاقوامی قانون توڑنے میں کوئی بہت زیادہ جھجک نہیں محسوس کرتے. اسمگلنگ وغیرہ ماضی میں بھی وہاں سے ہوتی رہی ہے. سرکار کی پشت پناہی کے ساتھ ممکن ہے کہ ایسا ہی کوئی حربہ اب بھی استعمال کیا جائے. اور پھر ایران نے مختلف مواقع کے اوپر جو زر مبادلہ کمایا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے غیر ملکی بینکوں میں اور کرپٹو کرنسی میں رکھا گیا ہے, تو ممکن ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر چند دن اور کھینچ جائیں. اس کی تشریح کیجیے گا حسین بھائی, یہ جو کل اصرار سے پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہلوایا کہ ان کی جو سیز فائر ہے, جو انہوں نے جنگ بندی کی ہے, یہ 2-5 دن کے لیے نہیں ہے, کیونکہ کچھ یو ایس میڈیا میں آیا تھا کہ بھئی یہ اتنا اوپن اینڈڈ نہیں ہے, یہ 4-5 دن میں ایران کو فیصلہ کرنا ہے, ادروائز پھر جنگ ہوگی. لیکن انہوں نے اصرار سے, ان کی پریس سیکرٹری نے کل باقاعدہ یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ 2-5 دن کے لیے نہیں. ہم ایک بار پھر وہ سن لیتے ہیں تاکہ آپ
اس کی تشریح کر سکیں پلیز. President has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today, that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. They are losing economically and financially every single moment that passes with this blockade. So the president is going to continue. جی سر پلیز فرمائیے. دیکھیے ٹرمپ صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں. جو کچھ بھی ہوا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو وہ اور ایران نے اب تک ان کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ کامیابی کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ میں نے ایران کو مجبور کر دیا بات چیت کرنے پر. ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم بات چیت کریں گے، لیکن ہم بات چیت اس حال میں نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے. ہم اس لیے بات چیت کریں گے کہ ہم اپنی مرضی سے بات چیت کر رہے ہیں. تو وہاں ایک گرہ پڑی ہوئی ہے دونوں کے درمیان، اور اس قسم کے بیانات پبلک میں دینا در حقیقت یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا ہاتھ ابھی بھی اوپر ہے اور ہم ایک عنایت کر رہے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی لوگوں کے کہنے کے اوپر کر رکھی ہے. ورنہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم تباہی پھیلاتے رہیں اور ایران کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو نیست و نابود کرنے سے بھی ٹرمپ صاحب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ شروع انہوں نے کیا تھا رجیم چینج کی امید سے، وہ ختم ہو گئی. ایٹمی پروگرام پر تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمان کے وزیر خارجہ کہہ چکے ہیں کہ جو عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے ان میں کچھ باتیں طے ہو گئی تھیں اور کچھ اور طے ہونے والی تھیں. تو اس لیے وہ بس اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ وہ کچھ ہلکی پھلکی کریڈیبلٹی کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ میں نے دباؤ کے ساتھ یہ بات منوائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیرولائن لیوٹ نے ٹرم استعمال کی، he will dictate the terms. یہ ان کا مخمصہ ہے کہ جب تک وہ dictate the terms کرتے نظر نہیں آئیں ان کو اطمینان نہیں ہوگا. تو یہ جو بیماری ہے جس کو کہ جو عالمی معیشت کی اس وقت سب سے بڑی بیماری ہے، جو اس کو جو سب سے بڑی فکر لاحق ہے، اس کو میں بیماری کہہ رہا ہوں، اس کا پروگنوسس کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ فرمائیے گا کہ یہ اب آئندہ 5, 7, 10, 12 دن جو ہیں یہ بہت ہی کرٹیکل ہے، اور ایک دن جو ہے وہ جو ایک عام ملک ہے جو اس سے متاثر ہے، جن کی بہت بڑی تعداد ہے، اس کے لیے ایک ایون بڑی پاورز چائنا کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے. تو یہ کیا پروگنوسس کیا ہے اس کا اگلے 5-7 دن میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اگلے 4-5-7 دن میں طے نہیں ہوگا. البتہ اس بات کا امکان ضرور ہے کہ طرفین یہ طے کر لیں کہ ہم اپنا جو تکلیف کا تھریشولڈ ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھا لیں، اور امریکہ اپنی کامیابی کا اعلان کرے، ایران اپنی کامیابی کا اعلان کرے، اور پھر دوبارہ بات چیت شروع کر دیں. تو کوئی عبوری سمجھوتا ہونے کا زیادہ امکان ہے. مستقل اور پائیدار سمجھوتا مجھے چند دنوں میں ہوتا نظر نہیں آ رہا. عبوری سمجھوتے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کم از کم جو آبنائے ہرمز ہے اس کے کھلنے کی کوئی صورت پیدا ہوگی اور تیل آنا شروع ہو جائے گا مارکیٹ میں. اور ابھی بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو تیل کا بیک لاگ ہے یہ کلیئر کرنے میں اگر آج بھی آبنائے ہرمز کھل جائے تو کم از کم 6 مہینے صرف بیک لاگ کلیئر کرنے میں لگ جائیں گے. تو لیکن حسین بھائی یہ صرف اگر آبنائے ہرمز ہی کھل جائے، جو کہ بیچ میں ایک چند گھنٹے آئے تھے جب ایران نے یک طرفہ آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا اس یقین پہ کہ اب امریکہ بھی کھول دے گا، لیکن امریکہ نے اپنا ناکہ بندی نہیں کھولی اور اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ریسٹور ہو گیا. لیکن یہ اگر ایران اور امریکہ مشترکہ طور پہ اگر چاہے ابتدائی طور پر جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھول دے تو دنیا تو ایک بہت ٹھنڈی سانس لے لے گی اور پھر وہ انتظار کر سکتی ہے ایک طویل مذاکرات کا.
बदकिस्मती ये है कि दोनों में से किसी को दुनिया की ठंडी सांस नहीं चाहिए। दोनों को सिर्फ ये चाहिए कि वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को ये बता सकें कि हमने फतह हासिल की है। ट्रंप के लिए ये ख़ास मखमसा है। आप देखिए कि उन्होंने इलेक्शन जीता था ये कहकर कि मैं किसी तवील जंग में अमेरिका को नहीं दाखिल करूँगा, और ये जंग जब उन्होंने शुरू की थी तो उन्होंने कहा था ये हफ्ते 2 हफ्ते, बहुत से बहुत 3 हफ्ते का मामला है। तो पहले ही ये जंग घिसट गई है और इसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात, सियासी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। फिर हर अमरीकी सदर को ये फिक्र भी होती है कि तारीख उसे किस नज़र से देखेगी, तो वहाँ पे भी उनको मुश्किलात का सामना है। इसलिए ट्रंप और ईरान दोनों की मुश्किलात ऐसी हैं कि जिसके नतीजे में देखना ये है कि किस मरहले पर उनकी क़यादत ये समझती है कि मुश्किलात उन फ़वाइद से ज़्यादा हैं जो वो मामलात को तूल देकर हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जिन मुश्किलात का आपने ज़िक्र किया जो कि मखसूस हैं ट्रंप के लिए, क्योंकि वो यूएस प्रेसिडेंट है, वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ निज़ाम है, वहाँ कांग्रेस है, वहाँ मिड टर्म इलेक्शन आगे आने हैं, वहाँ पे अप्रूवल रेटिंग्स हैं जो कि बुरी तरह से सिंक कर रही हैं। ये तमाम मसाइल जो हैं वो ईरानी जो इस वक्त जो निज़ाम है, जो हुकूमत है, उसके लिए ये तमाम जो मसाइल आपने दर्ज किए ये उसके लिए तो नहीं है। नहीं, मगर उनके लिए दूसरी मुश्किलात हैं। उनके लिए मुश्किलात ये हैं कि उन्हें बहरहाल अपनी फ़ौज को तनख्वाहें देनी हैं, अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, पासदारान को तनख्वाहें देनी हैं, उनको अपने सियासी कंट्रोल रखना है, उनको बहरहाल असलहा चाहिए, उनको तेल चाहिए, वो तेल जो इस्तेमाल हो सके, ज़मीन में रखा हुआ तेल नहीं। तो ये तमाम मुश्किलात उनके लिए भी हैं और इसीलिए दोनों के लिए इशू सिर्फ यही है कि कौन ज़्यादा देर तक तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार है। सर भाई, ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इन दो के बाद जो फ़रीक है जिसकी पूरी दुनिया में ज़िक्र है वो पाकिस्तान है। अनथक मेहनत की है, अनथक कोशिश की है, अनथक एफ़र्ट्स की हैं, जिसके नतीजे में बाहर आलमी जंगबंदी भी है और वो अभी भी जारी है। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद अभी भी मुंतज़िर है और अभी भी जो है वो वहाँ पर एक बहुत ही जो ज़रूरत है तमाम चीज़ों की, सिक्योरिटी वगैरह की, वो अपनी जगह है। कब तक आप समझते हैं कि इस्लामाबाद का जो सब्र है, जाहिर है कि एक सब्र की भी तो एक इंतहा है, मेहनत की भी तो एक इंतहा है, सकत की भी इंतहा है, मईशत की भी सकत है, और हमारे ज़ाहिर है हम इसमें बहुत बड़े विक्टिम है पूरी सूरत हाल के, वो उसका भी तो सब्र जारी रहे ना, क्योंकि मीडिएशन बाहर पाकिस्तान नहीं करनी है। देखिए, मीडिएशन का ये होता है कि अगर आप फौरी नताइज ना भी हासिल कर सकें तो आपने क्योंकि मेज़ सजाई है इसलिए आपको इंतज़ार करना ही पड़ता है। और पाकिस्तान के लिए इसमें कोई डाउन साइड नहीं है। अगर ताख़ीर हो रही है तो वो ईरान की वजह से या अमेरिका की वजह से हो रही है, पाकिस्तान की वजह से तो नहीं हो रही। तो इसलिए पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है कि लामुतनाही सब्र करने को तैयार रहेगा ताकि जब भी मामला तय होने की पोजीशन में हों तो बहरहाल उसके नतीजे में जो इत्तेफाक निकले वो इस्लामाबाद इत्तेफाक कहलाए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है ना कि अभी भी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की लीडरशिप जो इस चीज़ में नामेवर में सुखने शरीक है, वो समझती है कि अगले 1, 2, 3 दिन के अंदर जो है ये मुज़ाकरात की इब्तिदाई जो कैफियत जिसका हम जिक्र कर चुके हैं उसका एक फोरम जो है वो वहाँ पर आ सकता है और फिर यहाँ से ये एक अच्छी खबर जो जा सकती है। तो अगले 24, 48, 72 घंटे सर भाई आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि असल में हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जिसमें 24 घंटे का मीडिया है, 24 घंटे में हर मिनट के ऊपर सोशल मीडिया है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ कहते तो रहना चाहिए। लेकिन हमने तारीख में देखा है कि वियतनाम के जो अमन मुज़ाकरात थे, जो पेरिस पीस टॉक्स कहलाती थी, वो कई साल चली। इसी तरीके के साथ आपको याद होगा जो जेनीवा अकॉर्ड्स हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान और सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, उसके मुज़ाकरात कई मराहिल में चले। इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये जो रोज़ की ख़बरों की वजह से मुतासिर हो जाए और ये समझे कि हाँ वाकई अगले ही 24 घंटे में अगर कुछ हुआ तो होगा वरना नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हुसैन हक्कानी हमारे साथ थे। सदर ट्रंप बार बार यकीन दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका सीज़ फायर का फ़ैसला ईरान के साथ जंग में
انڈیفینٹ ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کسی مدت کے لیے نہیں ہے، اور یہ جاری رہے گا جب تک کہ انہیں ایران سے اس حوالے سے امن کے حوالے سے یا امن کے مذاکرات کو آگے بنانے کے لیے یا امن ڈیل کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں مل جاتا، کوئی پروپوزل ان کو نہیں مل جاتا۔ سیز فائر کا فیصلہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، چاہے اس کے ذریعے انہوں نے اب فوجی جنگ کو ایک معاشی جنگ بنا دیا ہے، کیونکہ ان کا اصرار رہا ہے کہ امریکہ کی ناکہ بندی ایران کے اسٹریٹ آف ہورمز اور ایران کے اس پورے معاملے میں جو اس کی ٹریڈ ہے، جو اس کی اکانومی ہے، اس کی ناکہ بندی بہرحال وہ برقرار رکھیں گے۔ اس طرح سے ایران کی معاشی رکھ پر وہ اپنا پنجہ جما کے رکھنا چاہتے ہیں، یہ بہرحال وجہ ہے اس کی۔ لیکن سیز فائر کا فیصلہ دنیا بھر میں مقبول ہے، اور آج اس کا ایک بڑی مثال برلن میں نظر آئی، جرمنی میں، جہاں پر سابق شہنشاہ ایران جناب رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے رضا پہلوی پہنچے تھے۔ وہ کیمپین کر رہے ہیں سیز فائر کے خلاف یورپ میں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سیز فائر فوراً ختم کی جائے اور ایران میں جنگ کو دوبارہ ریزیوم کیا جائے۔ اس کے جواب میں آج وہ ایرانی جو کہ اس موقع پہ جمع تھے اور جو جناب رضا پہلوی کی اس سوچ کے اور اس کے سخت ترین مخالف ہیں، انہوں نے ان پر ایک سرخ رنگ کا بات پھینکا۔ بعد میں بتایا گیا کہ وہ ٹومیٹو جوس تھا، جس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے تھوڑی دیر بعد جرمن چانسلر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، جس میں انہوں نے بھرپور طور پہ نہ صرف یہ کہ سیز فائر کی حمایت کی، بلکہ اصرار کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا فوری آغاز ہونا چاہیے۔ بہرحال صورتحال بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں کیا مذاکرات کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، یا امریکی ناکہ بندی جو اس وقت بے بلا مصیبت یا پریشانی یا معاشی پریشانی کا باعث بن رہی ہے ایران کے لیے، وہ کیا رنگ لاتی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں جاؤں گا واشنگٹن ڈی سی، جہاں پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر جناب کامران بخاری، سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہے، ممتاز تھنک ٹینک ہے مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل میں۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار وہ اور اپنی سیکرٹری کے ذریعے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ یہ انڈیفینٹ سیز فائر ہے، وہ ویٹ کرنا چاہتے ہیں ایرانین پروپوزل کا، اور جب تک وہ پروپوزل نہیں آتا وہ اس پہ اپنی اس فیصلے پہ برقرار ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ایران پہ مسلسل، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملٹری وارفیئر تو بالکل جو خالص فوجی جنگ ہے وہ تو روک دی ہے، لیکن اکنامک وارفیئر کے ایک بہت بڑی جو لباس پہنا کے انہوں نے اس ملٹری وارفیئر کو داخل کر دیا ہے، اور اس کے اثرات اپنی جگہ نظر آ رہے ہیں۔ آئندہ 24-48 گھنٹے 72 گھنٹے اس حوالے سے آپ کو کچھ کہیں کوئی فیصلہ یا کوئی بڑی قابل ذکر پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی شکریہ خان صاحب۔ دیکھیں، بال جو ہے وہ ایران کے کورٹ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب میز پہ آئیں گے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور پھر جو ظاہر ہے وہ پاکستانی جو قیادت ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ بات چیت مسلسل چل رہی ہے، وہ انٹرلوکیوٹر بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان سے ظاہر ہے مشاورت کر کے ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہ لگائی جائے۔ تو آئی تھنک کہ اٹس ویری کلیئر کہ ایران کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہیں، اور یہ بھی قدرتی عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قیادت کو جو ہے ایلیمنیٹ کیا گیا ہے اور کئی لیول پہ کیا گیا ہے، اور یہ صرف اس جنگ میں جو فروری 28 کو شروع ہوئی تھی اس میں نہیں ہوا، پچھلے سال جون میں بھی ان کی تمام جو IRGC کی قیادت تھی وہ ایلیمنیٹ کر دی گئی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ویکیوم ہے اوپر کے لیول پہ، تو اسی وجہ سے جو اسپیکر غالب آف ہیں وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے۔ جو نئے IRGC چیف ہیں بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی، وہ اس وقت میرے نزدیک وہ ہی از کالنگ دا شاٹس، اور جو خامنئی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جو ان کی جگہ ان تعینات ہوئے تھے، ان کا تو مطلب پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں، مطلب وہ ہوش میں ہیں نہیں ہوش میں ہیں، ریکوری کر رہے ہیں، کیا اس قابل ہیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں تمام، کیونکہ ان کے والد جو ہے وہ تمام فیکشنز کو پہلے بیلنس کیا کرتے تھے۔ اب آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کے صاحبزادے کے پاس جو ہے وہ انفلوئنس یا طاقت یا ایون صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں، ایون اگر وہ صحت یاب ہو بھی جائیں۔ تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے جو ایرانینز کو اپنے اندرونی طور پہ حل کرنا ہے۔
اچھا یہ فرمائیے گا، بالکل بجا آپ نے صحیح فرمایا کہ ظاہر ہے کہ فیصلہ سازی کا وہاں بڑا فقدان ہے، وہاں پہ وہ نظام پورا موجود نہیں ہے جہاں پہ جلد از جلد فیصلے ہو سکیں. لیکن اگر کل کو یا اگلے 24-48 گھنٹوں میں ایرانی مذاکرات پہ تیار ہوتے ہیں تو یہ آپ مانیں گے کہ پہلی بنیادی چیز جو ہم اس میں دیکھیں گے جس کو کہ ہم مثبت پیش رفت دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ڈویبل ہے، جو کہ ایک بار بیچ میں چند گھنٹوں کے لیے ہوا بھی تھا، کہ اسٹریٹ آف ہارمز دونوں جو ہے وہ آزاد کر دیں، ناکہ بندی اپنی ہٹا دیں، اپنے طور پہ ایرانی اور امریکنز بھی، یہ کم از کم بیسک جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ پاسبل ہے؟ جی دیکھیں، اس میں بھی دیکھیں پیچیدگی ہے نا، کہ اگر آپ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ناکہ بندی ہٹا دیں، تو امریکہ جو ہے صرف آپ کے میز پہ آنے کے اوپر تو نہیں، اس کا دار و مدار، اس فیصلے کا دار و مدار اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ بس آپ آ رہے ہیں میز پہ تو چلیں ہم بلاکیڈ ختم کر دیتے ہیں. تو اس میں بھی امریکہ کچھ ایکسٹریکٹ کرے گا، کیونکہ دیکھیں امریکہ مذاکرات برائے مذاکرات نہیں چاہتا. یعنی وہ نہیں چاہتا کہ بھائی پھر سے دوبارہ سے جو ہے جے ڈی وینس یا کوئی اور عہدیدار اتنی دور کا سفر کر کے جائے اور پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکے. تو ظاہر ہے دے وڈ وانٹ ٹو ایکسٹریکٹ کنسیشنز، اور اس کے بدلے میں تو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ختم کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ دے نیڈ ٹو سی سم تھنگ، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی یہ کارروائی، چاہے عسکری کارروائی ہے، آپ نے اکنامک وارفیئر کی بات کی، اس کے علاوہ یہ جو بلاکیڈ ہے فزیکل اپنا اسٹریٹ آف ہارموز کا، تو وہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ٹولز ہیں ٹو کمپیل بیہیویئرل چینج. تو امریکہ بیہیویئرل چینج دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے شرائط رکھی ہیں، آپ جو ہے اگر راضی ہیں تو پھر جو ہے آ کے بات کیجئے، تاکہ ہم کوئی نتیجہ خیز جو ہے کوئی بات چیت ہو سکے، تاکہ ہم کسی نہج پہ پہنچیں. ابھی تو نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. تو مگر یہ بات تو طے ہے نا بخاری صاحب کہ ایران کے مخصوص حالات ہیں، ایران کی لیڈرشپ کے مخصوص حالات ہیں، لیکن یو ایس کے اپنے مخصوص حالات ہیں، یو ایس کے سیاسی نظام کی، یو ایس کے جمہوریت کی، یو ایس کے کانگریس کی، یو ایس کے اپروول ریٹنگز کی، آگے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، آگے چائنا کے ساتھ وہ ہے. تو بہت ساری کمپلشنز ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایگزٹ ریمپ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایسا ان کو اس کا جو ان کے ہاتھ میں آئے ڈیل وہ ایسی ہو جس کو کہ بہت ہی پراؤڈلی پریزنٹ کر سکے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ ڈیل چاہتے ہیں تو he'll have to give something to Iranians as well, اور he'll have to make an offer which the Iranians cannot refuse. جی صحیح فرمایا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آفر ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو بہترین جو ہے وہ اکنامک پیکج دیا جائے گا، سینکشنز ریلیف، سینکشنز رسپائٹ. جو مانگیں ہیں وہ تو بہت تھوڑی سی ہیں، وہ مطلب کہ آپ کی سرزمین پہ انرچمنٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ جو بیلسٹک مسل آپ کی کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے کوئی سمجھوتا ہونا چاہیے. آج جس پہ میرا ایک مضمون آیا اسی بات کے اوپر، یہ جو بیلسٹک مسل کیپیبلٹی پہ. تو تیسرا جو ہے وہ جو آپ کے پراکسیز ہیں، جو آرمڈ پراکسیز ہیں، ان کا جو ہے فیوچر کیا ہے. پھر یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کا ایشو ہے جو آپ نے ایز اے ٹیکٹک، وار ٹیکٹک یوز کیا ہے، یہ ہے. تو باقی تو مطلب آئی تھنک آفر دی جا سکتی ہے، آفر دی جا رہی ہے. لیکن ظاہر ہے پریزیڈنٹ کے پاس بھی کنسٹرینٹس ہیں، وہ کوئی ایسا آفر نہیں لگا سکتے کہ جو وہ خود سے کمزور ہو جائیں. جہاں ان کے اوپر پولیٹیکل کلاک ٹک کر رہی ہے مڈ ٹرم الیکشنز کی، اور جہاں یہ جنگ جو ہے وہ کوئی خاص مقبول نہیں ہے، ان کے اپنے اپروول ریٹنگز بھی جو ہے وہ کمزور ہیں، اور پھر گیس پمپ کے اوپر جو ہے ایک سچویشن ایسی ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ پولیٹیکل اکنامک ان کے جو ہے. بخاری صاحب کتنا ان پہ پریشر ہے؟ یہ تو آپ نے جتنے فرمائے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک تاثر یہ ہے، شاید صحیح بھی ہے، اسرائیل کا کتنا پریشر ہوگا؟ دا ڈیل وچ ہی انٹینڈس ٹو آفر، وہ کتنی ویٹ کرے گا اسرائیل، یا اسرائیل کا کتنا دباؤ ہوگا، اسرائیل کا کتنا ان کو انٹرسٹ اس میں دیکھنا ہوگا، یا پیورلی وہ یو ایس انٹرسٹ، اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ، گلوبل انٹرسٹ دیکھیں گے؟ دیکھیں اسرائیل کا دباؤ تو نہیں ہے، اسرائیل کا انفلوئنس ضرور ہے، کیونکہ وہ پارٹنر ہے، اس کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے اور وہ دیرینہ ایلائی ہے. تو ظاہر ہے ان کا انفلوئنس ضرور ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی پریشر کر سکتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کو، اتنی طاقت نہیں ہے اسرائیل کے اندر. اسرائیل اتنا بڑا ملک نہیں ہے.
پھر سے میں کہوں گا کہ انفلوئنس ہے اور ڈسپرپورشنیٹلی ٹھیک ٹھاک ہے. ان کے حمایتی جو ہیں وہ کانگریس میں بھی ہیں, ان کے اپنی ایڈمنسٹریشن, انہیں آپ کے پریزیڈنٹ کے اپنے ماگا بیس میں ہیں, بلکہ ماگا بیس اب تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی اختلافات ہیں. وہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ ہم کیوں لڑ رہے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے یہ جنگ ٹھیک ہے, اور وہ مطلب اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کرنا چاہیں تو اسرائیل جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو ویٹو کر سکتا ہے. ہاں ان کو بیلنس ضرور کرنا ہے, کیونکہ اینڈ پہ ایک ایلائی ہے, اس ایلائی نے آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ بھائی بیچ راستے میں چھوڑ کے آپ چلے جائیں, کیونکہ آپ تو 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے, امریکہ تو اس خطے میں نہیں رہتا, اسرائیل رہتا ہے, تو اس کا زاویہ دیکھنے کا اس سارے مسئلے کو بڑا مختلف ہے. اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بیلنس کرنا ہے, اینڈ آئی تھنک ڈے بائی ڈے وہ جو ہے اپنا کورس ایڈجسٹ کرتے ہیں, کیونکہ اٹس اے ڈیفیکلٹ بیلنسنگ ایکٹ. تو بخار صاحب ایک ہی امریکہ کی ڈیمانڈ ہے, جو ان کا آبجیکٹیو ہے, جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, وہ یہ کہ ایران ان پر کوئی خطرہ نہ بنے, یا وہ خطرہ نہ رہے, وہ فوجی خطرہ کسی بھی صورت سے, اس کی ایگزسٹنس کا خطرہ, ایگزسٹنشل تھریٹ, یہی سب سے بڑی چیز ہے نا. اس کے علاوہ تو ایران سے کوئی اور شکایت تو نہیں ہے, جس تمام شکایت جو ہے وہ فوجی اور سیکیورٹی نوعیت کی ہے. اس کے علاوہ ایران کا اکنامک ریہیبلیٹیشن ہو جائے, ایران کے جو اکنامک پرابلمز ہیں, جو ایران کے اکانومی ریلیٹڈ جو مسائل ہیں, یا جو ان کی مانگیں ہیں, یا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, یہ تمام چیزیں ہو جائیں, تو اس میں تو امریکہ کو مذائقہ نہیں ہے اگر وہ والا معاملہ ان کا ایڈریس ہو جاتا ہے, جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جے سی پی او میں ہوا, یا یہ کہ پچھلے سال ہوا, یا اس سال بھی ہو رہا تھا جب جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں. تو یہی مسئلہ ہے. جی بالکل, دیکھیں اس میں بھی ایشو صرف سیکیورٹی کا نہیں ہے. سیکیورٹی تو ایک مطلب براڈ لیبل ہے نا, تو اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں, اور وہ ڈیٹیل جو ہیں وہ, کیونکہ سیکیورٹی تو بہت ساری ہو سکتی ہے, لیکن جو ایک اہم نقطہ ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کو نیوکلیئر ویپنز سٹیج تک لے جا سکے. یہ سب سے بڑا ہے, اور اس کے بعد جو ہے بیلسٹک مسل کا ہے, اور پھر پراکسیز کا ہے, اور پھر یہ آبنائے ہرمز کا تو چلیں یہ جنگ کے دوران ہو گیا, اور یہ زیادہ سسٹینیبل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی, پوسٹ وار جو یہاں پہ ارینجمنٹ ہوگا اس کے اوپر گفتگو ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ لیئرز ہیں, اور اس میں ڈیٹیلز ہیں جو ورک آؤٹ ہونی ہیں. ہاں باقی تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جو ہی آفس میں آئے تھے اور انہوں نے اپنا ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا تھا, ایران پہ مزید قدغن لگائے تھے پریشر ڈالنے کے لیے, تو اس وقت سائن کرتے وقت وہ جو ہے یوٹیوب پہ ویڈیو ہے سب کو دیکھنے کے لیے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا, میں تو ایران کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایران خوشحال ہو جائے. انہوں نے بلکہ وہ میک ایران گریٹ اگین کا جو ہے وہ مفروضہ بھی یوز کیا تھا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جو مانگیں ہیں وہ پہلے ان کے اوپر جو ہے سمجھوتا ہو, پہلے اس کے اوپر کمپرومائز ہو. مشکل ہے کیونکہ دیکھیں ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایران کمپرومائز تو شاید کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کمپرومائز کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ وہ ایسا نظر آئے کہ اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. اب اس سرکل کو سکوئر کرنا ہے, اور اس کو کہتے ہیں انجینئرنگ آف دا ڈیل, اینڈ آئی تھنک بات جو ہے وہاں پھنسی ہوئی ہے کہ یہ کس طریقے سے ہو. کامران صاحب, یہ اس میں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک طرح سے پرماننٹ سیز فائر دے کے اور انڈیفینٹ سیز فائر دے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکسپلسٹلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری آپشن کو کلوز کر رہے ہیں ایران کے خلاف, وہ ملٹری آپشن نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کافی نہیں ہے ایران کی پبلک اوپینین کے لیے کہ بہرحال اب فوجی جنگ نہیں کرنا چاہتا امریکہ, نہ ان کا پریزیڈنٹ چاہتا, اور شاید ہی مینٹ اٹ, وہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں بیچ ایک سیم پیج پہ دونوں آ سکیں. دیکھیں جنگ جو ہے وہ ایک ٹول ہے, اس کو آپ لیوریج کرتے ہیں, بے شک آپ سیز فائر کر دیتے ہیں. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جنگ چل رہی ہوتی ہے اور دونوں جو حریف ہوتے ہیں, جو بہت سائڈز جو ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ مذاکرات کی میز پہ لیوریج حاصل کر سکیں. یہ جو سچویشن ہے اس میں آلریڈی سیز فائر ہو گیا ہے.
اب جنگ رکی ہوئی ہے, ایک عارضی جنگ بندی ہوئی ہے, اب کیا یہ مستقل جنگ بندی تک جائے گا؟ اس کا دار و مدار مذاکرات پہ ہے. اگر وہ ابھی سے جنگ بند کر دیں تو ان کے پاس لیوریج نہیں رہتی امریکہ کے پاس. پھر کیا ہے, مطلب کیا چیز ہے جو کمپیل کرے گی؟ کیونکہ دیکھیں پہلے بھی تو جو ہے اپنا بات نیول بلاکیڈ ہے نا بھائی صاحب, وہ تو آن گوئنگ ہے نا, وہ سب سے بڑا ہے کہ ان کی تو لائف لائن, اکنامک لائف لائن پہ ان کو دبوچ کے بیٹھے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اگر تو یہ بلاکیڈ جو ہے جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ آئی تھنک دی ایڈمنسٹریشن نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے اس بلاکیڈ کی صورت میں کہ ان کو جنگ نہ کرنی پڑے. لیکن یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ مطلب بلاکیڈ کے جواب میں کیا ایران کوئی کارروائی کرے گا؟ کوئی مطلب وہ کوئی فیصلہ لے لے کہ جی اس بلاکیڈ کو توڑنے کی ضرورت ہے ہمیں, ہم ابھی جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے اور مان بھی نہیں سکتے شرائط, تو کیا وہ عسکری قوت استعمال کریں گے؟ یہ کسی کو نہیں پتا. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے, اس وجہ سے اس کے لائکلی ہوڈ کم ہے, لیکن آپ اس کو زیرو نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک کہ جو ہے وہ جو ایک کہتے ہیں آل آپشنز آر آن دا ٹیبل والا جو پوزیشن ہوتی ہے, آئی تھنک دیٹس ویئر وی آر. اور اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ جو ریسورسز مستقل طور پہ جو ہے وہ موبلائز کیے جا رہے ہیں, ملٹری ریسورسز, وہ بھی پریشر پوائنٹ ہے. کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مطلب جنگ سے ڈر گئے ہیں یا جنگ ہمارے لیے مہنگی پڑ رہی ہے, تو یہ بالکل اس غلط فہمی میں مت رہی ہے. تو آئی تھنک امریکہ مختلف طریقے سے کمپیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بلاکیڈ, جنگ بندی, یعنی کیرٹس بھی ہیں, سٹکس بھی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب کامران بخاری ہمارے ساتھ ہیں, واشنگٹن ڈی سینئر ریزیڈنٹ فیلو, مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل, بہت ممتاز تھنک ٹینک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. اللہ سے.